السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ وبعد۔ معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ اس وقت مجالس رمضان المبارک میں سے 13ویں مجلس سماعت فرما رہے ہیں۔ آج کی اس مجلس میں اس مجلس کا موضوع گفتگو ہے قیام اللیل یا نماز تراویح۔ چونکہ رمضان المبارک میں نماز تراویح کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے، لہٰذا یہ نفل نماز جو ہے نماز تراویح، اس کے حوالے سے آج کی مجلس میں چند نکات آپ کی خدمت میں انشاءاللہ تعالی عرض کروں گا۔ تو سب سے پہلا نقطہ جو ہے وہ نماز تراویح کا تعارف ہے۔ چونکہ یہ تراویح لفظ جو ہے ترویحہ کی جمع ہے، ترویحہ کی جمع ہے، اور ترویحہ کا مطلب ہے راحت حاصل کرنا، یعنی ایک مرتبہ راحت حاصل کرنا۔ ترویحہ ایک مرتبہ راحت حاصل کرنا، جیسے سلام سے ہے تسلیمہ، یعنی ایک مرتبہ سلام کرنا۔ اسی طرح تراویح میں ترویحہ کا مطلب ہے ایک مرتبہ راحت حاصل کرنا۔ اور ماہ رمضان میں اس نماز کو تراویح اس لیے نام دیا گیا کیونکہ لوگ ہر 4 رکعت کے بعد راحت اختیار کر لیتے ہیں، کیونکہ جب وہ لمبی قرات کرتے ہیں تو 4 رکعت کے بعد تراویح اختیار کرتے ہیں، انہیں آرام کرتے ہیں۔ اب یہ الگ بات ہے کہ ہمارے کشمیری سماج میں لوگ نماز تو لمبی نہیں کرتے ہیں، لیکن جب 4 رکعتیں ادا ہوتی ہیں تو بعض لوگ بہت ہی زیادہ شور و گل کے ساتھ ذکر و اذکار میں، اور وہ بھی ایسے ذکر و اذکار میں جو مسنون الفاظ سے ثابت نہیں، تو ان چیزوں میں، اور کہتے ہیں ہم لوگ تسبیح پڑھتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ ترویحہ کا معنی ہی یہی تھا، یا تراویح کا معنی ہی یہی تھا کہ یہ ایسی نماز ہے جس میں درمیان میں وقفہ کیا جاتا ہے تاکہ لوگ آرام کر سکیں، راحت حاصل کر سکیں۔ ایسی نماز جس میں درمیان میں راحت پانے کے لیے لوگ وقفہ کرتے ہیں، یہ ترویحہ اور تراویح کا معنی ہے۔ اس نماز کے لیے بہت سارے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ اس کے لیے نماز تراویح، صلاۃ تراویح، اس کے لیے صلاۃ قیام اللیل، اور اسی طرح اس کے لیے صلاۃ التہجد، یعنی یہ سارے الفاظ اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ قیام اللیل ہو، صلاۃ التہجد ہو، صلاۃ التراویح ہو، یہ سارے نام جو ہیں ایک ہی نماز پر دلالت کرتے ہیں، یہ سارے نام ایک ہی نماز پر دلالت کرتے ہیں۔ دوسرا نقطہ جو ہے وہ یہ ہے کہ نماز تراویح کا حکم کیا ہے شرعاً۔ نماز تراویح سنت مؤکدہ ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قولاً اور فعلاً دونوں طرح سے ثابت ہے، اور نماز تراویح ان نفل نمازوں میں سے ہے جن کے لیے رمضان میں جماعت قائم کرنا سنت سے ثابت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، لہذا یہ اس کا حکم ہے کہ یہ نماز باضابطہ طور پر سنت مؤکدہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قولاً و فعلاً ثابت ہے، اور یہ نفل نمازوں میں سے، یعنی سنت نمازوں میں سے ان نمازوں میں سے ہے جن میں جماعت قائم کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ کرام سے ثابت ہے۔ ایک اور نقطہ ہے، اس نماز کا وقت کیا ہے؟ اس نماز کا وقت کیا ہے؟ نماز تراویح کا وقت نماز عشاء سے لے کر کے طلوع فجر تک ہے، اور یہ مرد و خواتین تمام کے حق میں مسنون ہے، مرد و خواتین سب کے حق میں مسنون ہے۔ اس کا وقت نماز عشاء سے لے کر کے طلوع فجر تک ہے۔ اس نماز کی فضیلت اور اہمیت کا جہاں تک تعلق ہے، یہ ایک اور نقطہ ہے، نماز تراویح کی فضیلت اور نماز تراویح کی اہمیت۔ اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان میں ترغیب دلائی ہے، لوگوں کو اس بات پر ابارا ہے کہ وہ رمضان میں نماز تراویح کے ذریعے سے رمضان کے راتوں کا قیام کریں۔ فرمایا من قام رمضان ایمان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس کسی نے رمضان کا قیام کیا ایمان کی حالت میں اور اجر کی نیت سے،
تو اس کے سابقہ گناہ جو ہیں وہ معاف کیے جائیں گے. من قام رمضان ایمان و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے ایمان اور اجر کی نیت سے رمضان کا قیام کیا، تو رمضان کے قیام سے نماز تراویح مراد ہے. اسی لیے نماز تراویح کو دوسری رات کی تمام قسم کی نمازوں پر فضیلت اور برتری حاصل ہے. یعنی رات کی جتنی بھی نمازیں ہیں، چاہے انسان نفل پڑھے چاہے کوئی بھی نماز پڑھے، تو تراویح نامی نماز کو، قیام اللیل کو، تہجد کو، تمام قسم کی اس نفلی نمازوں پر جو ہے فضیلت حاصل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے صاحب ہیں جنہوں نے مسجد میں نماز تراویح با جماعت ادا کرنے کا طریقہ دکھلایا ہے. با جماعت، باضابطہ طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج خود سب سے پہلے اس نماز کی جو ہے داغ بیل ڈالی ہے، با جماعت نماز ادا کی ہے. پھر اسے اس خوف سے ترک کیا کہ کہیں یہ امت پر فرض نہ ہو جائے، چونکہ صحیحین میں عروہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما کی روایت سے حدیث ہے، انہوں نے کہا یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات مسجد میں نماز ادا کی، تو ان کی نماز کے ساتھ چند افراد نے نماز پڑھی. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چند افراد نے نماز پڑھی. فرمایا جب دوسری رات آئی تو دوسری رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی تو لوگوں کی تعداد کسی حد تک بڑھ چکی تھی. یعنی پہلی رات سے زیادہ اب دوسری رات میں لوگ موجود تھے. کہا پھر جب تیسری یا چوتھی رات میں لوگ جمع ہو گئے، یعنی بہت سارے لوگ جمع ہو گئے، جب پھر جن کو سنا لوگوں نے اور نماز پڑھنے والوں نے بھی کہا کہ بھائی آج ہم رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں شریک ہوئے، تو جب تیسری یا چوتھی رات تھی لوگ بہت زیادہ جمع ہو گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس نہیں نکلے. لوگ رات بھر انتظار میں رہے. آپ دیکھیں لوگوں کی حرص اور لوگوں کی تڑپ کیا ہے. لوگ رات بھر انتظار میں رہے، اور یہ حدیث ہے صحیح بخاری شریف کی حدیث نمبر 1129 اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر 761 کہ لوگ رات بھر انتظار میں رہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس نہیں آئے. اور پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کو لوگوں کے پاس نکلے تو کیا فرمایا؟ فرمایا قد رأیت الذی صنعت، میں نے آپ کا یہ طرز اور آپ کا یہ طریقہ، آپ لوگوں کی یہ حرص، یہ سب میں نے دیکھ لیا. جو کچھ تم نے کیا وہ میں نے دیکھ لیا. یعنی یہ جو حرص آپ نے دکھائی یہ سب میں نے دیکھ لیا. وَلَمْ يَمْنَعْنِي مِنَ الْخُرُوجِ إِلَيْكُمْ إِلَّا إِنِّي خَشِيتُ أَن تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ. فرمایا البتہ مجھے صرف اس خدشہ نے تمہارے پاس نکلنے سے روکا کہ کہیں یہ نماز تم پر فرض نہ ہو. راوی نے کہا وَذَلِكَ فِي رمضان، یہ واقعہ رمضان میں پیش آیا. تو اس حدیث سے ثابت ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باضابطہ طور پر جو ہے تراویح کی نماز با جماعت پڑھائی کئی رات تک. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ لوگوں کا جمع غفیر جمع ہوا تو انہوں نے سوچا کہیں یہ نماز فرض نہ ہو امت پر، تو اس شفقت سے وہ پھر تیسری یا چوتھی رات کو نماز تراویح پڑھانے کے لیے نہیں نکلے. چونکہ جبیر ابن نفیر کی روایت سے ہے، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے روایت کی کہ ابو ذر نے کہا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روزے رکھے تو انہوں نے ہمیں نماز نہیں پڑھائی، یہاں تک کہ مہینے کے 7 دن باقی رہے تو انہوں نے ہمیں نماز پڑھائی، یہاں تک کہ رات کا 1/3 حصہ مکمل ہوا. یعنی یہ تراویح کی بات ہو رہی ہے. پھر 6ٹی رات ہمارے ساتھ قیام نہیں کیا، پھر 5ویں رات ہمارے ساتھ قیام کیا، یہاں تک کہ نصف رات گزر چکی. تو ہم نے ان سے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ہمیں اس رات کے باقی حصہ میں بھی نفل پڑھاتے. تو انہوں نے فرمایا انہ من قام مع الامام حتی ینصرف کتب له قیام اللیلہ، کہ جو تب تک امام کے ساتھ قیام کرے جب تک امام واپس لوٹے تو اسے پوری رات کا قیام لکھا جائے گا. تو یہاں پر جو ہے پھر ہمیں نماز نہیں پڑھائی یہاں تک کہ مہینے کے 3 دن باقی رہے. تو تیسری رات، یہ دوسری روایت میں ہے، تو تیسری رات ہمیں نماز پڑھائی اور اپنے گھر والوں اور ازواج مطہرات کو بھی جمع کیا.
تو تب تک ہمیں نماز پڑھائی یہاں تک کہ ہمیں فلاح کا خدشہ ہوا۔ جبیر نے کہا فلاح کیا ہے؟ تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے کہا فلاح سے سحری مراد ہے۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے 1375 اور ترمذی کی حدیث نمبر 806، نسائی کی حدیث 1364، ابن ماجہ کی حدیث 1327، مسند احمد میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ تو ان احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود تراویح کی نماز باجماعت لوگوں کو پڑھائی۔ اب ایک اور نقطہ یہ ہے کہ تراویح کی نماز جو ہے اس کا صحیح طریقہ کیا ہے، صحیح طریقہ کیا ہے، یا اس کی رکعتوں کی تعداد، اگر ہم یہ کہیں کہ رکعتوں کی تعداد کیا ہے، یا اگر ہم یہ تعبیر کریں کہ تراویح نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ صحیحین میں یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کیف کانت صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان، یہ ابو سلمہ بن عبد الرحمن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا، ان سے پوچھتا ہے کیف کانت صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان، رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کس طرح کی ہوا کرتی تھی، کیسی ہوا کرتی تھی؟ تو حضرت عائشہ نے جواب دیا ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ پھر تفصیل بیان کی، فرمایا 4 رکعتیں ادا کرتے تھے تو ان کی بہتری اور طوالت کے بارے میں مت پوچھ کہ کتنی بہتر اور لمبی ہوا کرتی تھی، یعنی دو الگ 4 جب ادا ہوتی تھی تو یہ مت پوچھ کہ وہ کتنی بہتر اور لمبی رکعتیں ہوا کرتی تھی، اور ظاہر سی بات ہے 4 کے بعد وقفہ کرنا تھا، آرام کرنا تھا، راحت حاصل کرنی تھی، اس لیے اس کو تراویح کہتے ہیں۔ فرمایا پھر 4 رکعتیں ادا کرتے تو ان کی بہتری اور طوالت کے بارے میں مت پوچھ، پھر 3 رکعتیں پڑھتے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ وطر پڑھنے سے پہلے ہی سوتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا اے عائشہ ان عینی تنامان ولا ینام قلبی، میری آنکھیں سوتی ہیں البتہ میرا دل مبارک نہیں سوتا۔ لہذا مسنون اور افضل یہ ہے کہ امام مسلمانوں کو تراویح کی نماز 11 یا 13 رکعتیں پڑھائے، جن میں ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھیر لے، یہی افضل ہے۔ اور اس میں 11 اور 13 رکعتوں میں 8 رکعتیں تراویح کی اور دیگر رکعتیں جو 3 یا 5 ہیں وہ وطر کی، اس میں امام شمار کرے گا۔ لہذا یہ انشاءاللہ تعالی تراویح پڑھنے کا مسنون طریقہ ہے۔ تراویح کو لے کر کے اختلافات برپا کرنا، جنگ و جدال کا موسم اس رمضان کو بنانا، تراویح کے رکعتوں کے تعداد کو لے کر کے اس کو مخاصمت کا ذریعہ بنانا، یہ کسی بھی مسلمان کے لیے درست نہیں ہے اور عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ عقل مندی یہ ہے، درست یہ ہے، مناسب یہ ہے کہ انسان اسی عدد پر بس کرے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، وہ ہے 11 رکعتیں یا وہ ہے 13 رکعتیں۔ چونکہ اگر کوئی مسلمان اس سے اضافہ کرنا چاہتا ہے، اضافہ کرتا ہے، تو اس کا قطعی طور پر یہ معنی نہیں کہ وہ 11 یا 13 رکعتوں پر بحث کرنے والے لوگوں کے خلاف زبان درازی کرے۔ خود وہ کون سا کام کرتا ہے وہ جانے اور اس کا اللہ جانے، لیکن جو لوگ سنت کی پیروی کرتے ہیں، جو لوگ صرف 11 یا 13 رکعتیں پڑھ کے صحیحین کی احادیث پر عمل کرتے ہیں، ان کے خلاف کسی بھی طرح کا کچھ کہنا اور ان کے خلاف فقرے کسنا، ان کے خلاف طعنے دینا، تو یہ سب علی کل حال ایک مسلمان کے لیے، مؤدب اور باادب مسلمان کے لیے یہ سب شایع نشان نہیں ہے۔ مسلمان کو چاہیے کہ وہ رمضان میں نفل نماز کو لے کر کے، مسنون نماز کو لے کر کے، تراویح نماز کو لے کر کے مسلمانوں کے شیرازہ کو بکھرنے اور اس شیرازہ کو منتشر کرنے کا ذریعہ اور آلہ نہ بنے، بلکہ اسے چاہیے کہ وہ مسلمانوں کی صفوں میں اتحاد کا ذریعہ بنے اور مسلمانوں کو توحید اور اتباعی سنت پر ابھارنے کا ذریعہ بنے۔
اور مقتدی کے لیے افضل یہ ہے، چونکہ جہاں تک مقتدی کا معاملہ ہے، مقتدی کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ امام کے ساتھ رہے جب تک امام 11 یا 13 رکعتیں مکمل کرے، جیسا کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے، من قام مع الامام حتی ینصرف کتب له قیام لیلہ، جو تب تک امام کے ساتھ قیام کرے جب تک وہ واپس لوٹے تو اسے پورے رات کا قیام لکھا جائے گا۔ اگرچہ یہ ضروری نہیں کہ مقتدی ساری رکعتیں پوری طرح سے ادا کر لے، بعض اوقات انسان تھکا ہارا ہوتا ہے، تو اس صورت میں اگر انسان بعض اوقات مسجد سے جلدی نکلنے پر مجبور ہو جائے اور بقیہ رکعتیں گھر میں پوری کرے تو کوئی حرج نہیں، لیکن علی کل حال افضل اور مناسب یہی ہے کہ امام کے ساتھ تب تک قیام کرے جب تک امام واپس لوٹے۔ سلف صالحین نماز تراویح کو بہت لمبا کرتے تھے اور اچھی طرح سے نماز ادا کرتے تھے، چونکہ امام مالک رحمہ اللہ نے سائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا امارا عمر بن الخطاب ابی بن کعب و تمیم الداری، یعنی عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی بن کعب اور تمیم داری دونوں کو حکم دیا ان یقوم للناس ب11 رکعہ، کہ وہ ب11 رکعہ، کہ وہ لوگوں کو 11 رکعتیں تراویح پڑھائے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، یہ موطا امام مالک میں حدیث ہے اور مصنف عبدالرزاق میں بھی حدیث ہے۔ تو جب یہ 11 رکعتوں کا اگر ہم دیکھیں گے تو ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو گھر سے نکلے تو انہوں نے مسجد سے آواز سنی، تو انہیں پتا چلا کہ یہ لوگ اس وقت تراویح پڑھ رہے ہیں، جنہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح سے تراویح پڑھانے کے لیے یا تراویح پڑھنے کے لیے جمع کیا تھا۔ تو ظاہر ہے اس سے کہ وہ لوگ تراویح جو ہے اطمینان سے پڑھا کرتے تھے اور اللہ کے فضل و احسان سے لمبی قرات کرتے تھے۔ لیکن آج کل جب ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے کہ شیخ محمد بن صالح عثیمین رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ اس کے برعکس، یعنی سلف کا یہ طریقہ اس کے برعکس ہے جس پر آج بہت سے لوگ عمل پیرا ہیں، کہ وہ بہت زیادہ تیزی سے تراویح کی نماز پڑھتے ہیں۔ یعنی سلف کا طریقہ یہ نہیں تھا جو آج بعض لوگوں میں پایا جاتا ہے کہ تراویح کی نماز بہت تیزی سے پڑھتے ہیں اور اس میں واجب اطمینان اور سکون بھی حاصل نہیں کرتے، جو کہ نماز کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، جس کے بغیر نماز درست ہی نہیں ہے۔ چونکہ لوگ اس رکن میں خلل ڈالتے ہیں اور ان کے پیچھے جو کمزور، بیمار اور عمر رسیدہ لوگ ہوتے ہیں ان کو تھکا دیتے ہیں، اور اس طرح سے وہ اپنے اور اپنے آپ کے ساتھ دوسروں کے ساتھ بھی زیادتی کرتے ہیں۔ بتحقیق علماء رحمہم اللہ نے کہا ہے کہ امام کو ایسی جلدی کرنا مکروہ ہے جو مقتدیوں کو مسنون کام انجام دینے سے روکے، اس جلدی کی تو بات ہی نہیں جو انہیں واجب کام کرنے سے روکے۔ یہ الفاظ تھے شیخ محمد بن صالح عثیمین رحمہ اللہ کے، جو ان کی کتاب مجالس شہر رمضان میں سے چوتھی مجلس میں صفحہ نمبر 19 سے لیے گئے ہیں۔ تو علی کل حال آج کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ بعض جگہ پر ائمہ مساجد بہت تیز تراویح پڑھاتے ہیں، نہ رکوع برابر نہ سجدہ برابر، تو اس سے باز آنے کی ضرورت ہے۔ ایک اور نقطہ نماز تراویح کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ اگر کوئی عورت فرض یا نفل نماز ادا کرنے کے لیے مسجد جانا چاہے گی تو اگر اس کے بارے میں اور اس کی وجہ سے ممکنہ فتنوں کا خدشہ نہ ہو تو اسے مسجد جانے سے نہیں روکنا چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، یہ متفق علیہ حدیث ہے، اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں سے نہ روکو۔ لیکن اگر خدشہ ہو کہ یہ خود فتنے میں مبتلا ہوگی یا اس کے ذریعے سے کوئی اور فتنے میں مبتلا ہوگا تو اس صورت میں روکنا ہی بہتر ہے، کیونکہ اسی لیے سلف صالحین کا بھی یہی طرز عمل رہا ہے کہ وہ عورتوں کو مساجد اپنے ساتھ لیتے تھے اور اس کی باضابطہ طور پر اجازت دیتے تھے، خاص طور پر جب فتنہ سے معمور رہنے کا جو ہے وہ ماحول ہوتا۔ البتہ عورت پر واجب ہے کہ وہ باپردہ ہو کر نکلے، بے پردہ ہو کر نکلنا یا عطر لگا کر مسجد جانا یا آواز بلند کرتے ہوئے جانا یا اپنی زینت کے کسی حصہ کو نمودار کرتے ہوئے مسجد جانا، یہ عورت کے لیے جائز اور درست نہیں ہے، بلکہ اللہ نے فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا،
یعنی جو بائیں طور ظاہر ہو جائے کہ اسے چھپانا ہی ممکن نہ ہو، جیسے برقع اور عبایا وغیرہ، تو اتنا وہ ظاہر کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی چیز اپنی زینت میں سے ظاہر نہ کرے۔ حدیث مبارک میں آیا ہے اذا استعطرت المرأة فمرت على القوم ليجدوا ريحها فهي كذا وكذا، جب عورت عطر لگا کر اس غرض سے لوگوں کے سامنے سے گزرے کہ وہ اس کی خوشبو سونگے تو وہ ایسی اور ویسی عورت ہے۔ یعنی سخت الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے لیے استعمال کیے ہیں جو اس قسم کی حرکت کرے۔ تو جب عورت مسجد آئے تو اسے چاہیے کہ وہ باپردہ ہو کر نکلے اور عطر وغیرہ کا استعمال نہ کرے۔ اور جب عورت گھر والے کو یعنی شوہر کو یا بائی وغیرہ کو مسجد جانے کی اجازت مانگے تو اگر کسی قسم کے فتنہ میں مبتلا ہونے کا خدشہ نہ ہو تو اسے عورت کو مسجد جانے کی اجازت دینی چاہے، اسے روکنا نہیں چاہیے۔ اسی طرح ایک اور نقطہ جو آپ سے عرض ہے وہ یہ ہے کہ بعض اوقات لوگ تراویح کی نماز جان بوجھ کر فوت کرتے ہیں، تو ایسا درست نہیں ہے، یہ اچھی عادت نہیں ہے۔ رمضان میں پہلی رات سے یعنی اگلے دن پھر روزہ رہیں گے، پہلی رات سے تراویح شروع کرنی ہے، اور جب شوال کے چاند نکلنے کا اعلان ہو جائے تو اس رات پھر یعنی اس روز پھر تراویح نہیں پڑھنی ہے، کیونکہ پھر وہ رات جو ہے وہ شوال کی ہے۔ لیکن اگر انسان کو اللہ تعالیٰ توفیق سے نوازے تو وہ سال بھر تہجد پڑھ سکتا ہے، قیام اللیل کر سکتا ہے۔ تہجد، قیام اللیل، تراویح، یہ ساری جو ہے ایک ہی نماز ہے، یہ تینوں نام ایک ہی نماز کے لیے ہیں۔ البتہ بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ رمضان میں تراویح جان بوجھ کر فوت کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ خاص طور پر شب قدر وغیرہ میں یا دوسرے راتوں میں مختلف مساجد میں گھومتے ہیں، 2 رکعتیں ایک مسجد میں، 2 رکعتیں ایک مسجد میں، فلاں امام کے پیچھے، فلاں امام کے پیچھے۔ تو ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے، اس سے بعض اوقات نماز فوت ہونے کا جو ہے وہ خدشہ لاحق رہتا ہے۔ ہمیں چاہے کہ ہم نزدیکی مسجد میں جائیں، پاس پڑوس کی مسجد میں جائیں، اور اگر کہیں پر اچھی قرات ہو، اچھا امام ہو، اچھا انتظام ہو مسجد میں، تو انسان وہاں جائے تو جس روز جائے پوری تراویح کے لیے وہیں پر جائے۔ ایسا نہ ہو کہ 2 رکعتیں ایک جگہ، 2 رکعتیں ایک جگہ، 2 رکعتیں ایک جگہ، اس سے انسان کے فکر میں خلل لاحق ہوتا ہے، اور اس طرح سے قرآن مجید جو سنے، تلاوت جو سنے، قرآن جو سنے تراویح کے دوران، اس پر غور کرنے کا اسے موقع نہیں ملتا ہے۔ تراویح نماز میں اس چیز کا خیال رکھا جانا چاہے کہ بعض لوگ تراویح اس طرح سے ادا کرتے ہیں کہ جیسے وہ اپنے سر سے کوئی بھاری بھرکم بوجھ جو ہے ہلکا کرتے ہیں، کسی طرح کچھ آیات پڑھ لی، بس مسئلہ ختم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے کہ حدیث، صحیح حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید 1 مہینے میں پورا کر لو۔ تو ہمیں چاہے کہ ہم رمضان میں قرآن پورا کر لیں، خاص طور پر اس طرح سے کہ تراویح میں امام سے کہیں کہ تراویح میں 1 پارہ قرآن مجید مکمل کر لیں۔ اگر حافظ ہمیں نصیب نہ ہو، اگر حافظ قرآن ہمیں میسر نہ ہو، تو جو شخص تراویح کی نماز پڑھائے اسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ مصحف کو دیکھ کر کے ہمیں قرآن پڑھائیں، قرآن سنائیں، اور مصحف کو دیکھ کر کے آپ تراویح پڑھائیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ صحیح بخاری شریف میں ہے، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا غلام زکوان نامی غلام تراویح کی نماز انہیں پڑھاتا تھا اور قرآن مجید کو دیکھ کر کے نماز پڑھاتا تھا۔ چونکہ قرآن مجید کو دیکھ کر کے نماز پڑھانا، چاہے وہ نماز فرض ہو، چاہے وہ نماز سنت ہو، نفل ہو، کسی بھی قسم کی نماز ہو، قرآن مجید کو دیکھ کر کے نماز پڑھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، شرعاً اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس چیز کا اہتمام کریں کہ تراویح کی نماز میں کم از کم مہینہ میں، اس رمضان کے مہینہ میں قرآن مجید 1 بار مکمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان چیزوں کی توفیق سے نوازے۔ معزز سامعین کرام، مجھے امید ہے کہ آج کی مجلس میں اتنا کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ ہمیں کہنے اور سننے کے بعد عمل کرنے کی توفیق سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔